قسط نمبر 3۔ جب جنرل ایوب خان نے ملک پر مارشل لا لگوا دیا اور دستور اساسی کالعدم ہو گیا تو فوجی حکومت نے مخالف معاملات کو از سر نو دیکھنے کے لیے کئی کمیشنیں قائم کیے۔ ان میں ایک تعلیمی کمیشن بھی تھا جس کے چیئرمین ایس ایم شریف تھے، جو مرکزی حکومت کے سیکریٹری تعلیم تھے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ شریف کمیشن کا اہم کارنامہ یہ تھا کہ اس نے دونوں قومی زبانوں کی مؤثر حیثیت کو پہلی مرتبہ عملاً تسلیم کر لیا۔ رپورٹ میں ایک باب ذریعہ تعلیم کے بارے میں بھی ہے، جو نہایت بنیادی اور اہم دستاویز ہے جس سے اردو اور بنگلہ کے ذریعے تعلیم بنانے کے حق فائق ثابت ہو جاتا ہے۔ مغربی پاکستان میں پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک ماں سوا سرحد و سندھ ذریعہ تعلیم اردو کو تجویز کیا گیا۔ سرحد اور سندھ میں اردو کے مضامین تیسری جماعت سے لازم بنا دیے گئے۔ اردو سندھ کے سوا ہر جگہ مغربی پاکستان میں لازمی ذریعہ تعلیم قرار پائی۔ انگریزی ذریعہ تعلیم اسکولوں میں بھی اردو کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھانے کا انتظام ہوا، جس طرح باقی اسکولوں میں تھا۔ 11ویں اور 12ویں جماعت میں مغربی پاکستان میں ذریعہ تعلیم انگریزی اور اردو دونوں میں حسب مرضی انتخاب جائز قرار پایا۔ BA اور اس کے بعد تبدیلی کی سفارش مناسب وقت کے بعد تجویز ہوئیں اور ترقی اردو بورڈ قائم ہوا۔ اس سفارش کے ساتھ کہ 15 برس کے اندر اندر اردو زبان کو اصطلاحات اور کتب حوالہ اور نظابات کی حد تک تیار کرے۔ آرٹس میں 15 سال سے بھی پہلے مگر سائنس کے مضامین کو 15 برس کی تیاری کے بعد تبدیلی عمل میں لانی تجویز ہوئی۔ اس سلسلے میں 1961 میں متعلقہ آرڈیننس جاری ہو گیا۔ جب دور ایوب خان ختم ہو گیا اور جنرل یحییٰ خان نے مارشل لا لگوایا تو 1959 میں ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں ایک تعلیمی کمیشن مقرر کیا گیا، جس نے جولائی 1959 تک اپنا کام ختم کر دیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ نور خان کمیشن کے متعلقہ سفارشات پاکستانی قومیت کی روح کے عین مطابق تھیں اور ان میں انگریزی کے مقابلے اردو کا پلڑا بھاری رکھا گیا تھا۔ نور خان کمیشن کی صرف ایک سفارش کا یہاں حوالہ دیتا ہوں، جس میں یہ لکھا ہے: تعلیم کی اعلیٰ سطح پر انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنائے رکھنے میں حاکم اور محکوم کی تفریق کا تاثر پایا جاتا ہے، جسے جاری رکھنا بے حد نقصان دہ ہوگا، اور یہ بھی کہ 1974 تک دفتروں میں قومی زبان کو مکمل رائج ہو جانا چاہیے۔ 1970 کے انتخابات کے بعد نیا آئین 1973 میں نافذ ہو گیا۔ اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ 15 سال کے اندر اندر اس کے نفاذ کے انتظامات مکمل ہو جانے چاہیے۔ اس کی مستثنیات بھی ہیں۔ جب مقتدرہ قومی زبان نے اپنا کام شروع کیا تو انہیں شقوں کے ماتحت اگرچہ تیاری کے چند سال ضائع ہو چکے تھے، لیکن مقتدرہ نے بڑی ہمت سے تیاری کا کام جاری رکھا، اور مقتدرہ کے علاوہ اردو سائنس بورڈ، لاہور اردو لغت بورڈ اور دیگر اداروں نے بھی اپنا کام جاری رکھا۔ مقتدرہ نے چند کمیٹیاں ذریعہ تعلیم زبانی دفتری وغیرہ کے متعلق قائم کی۔ ذریعہ تعلیم کی تبدیلی کا مسئلہ نیا نہیں، خاصا پرانا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان سے بھی پہلے کا ہے۔ چنانچہ یہ تجربہ دلی کالج اور بعد میں
مختلف تجربوں سے گزرتا ہوا جامعہ عثمانیہ پہنچا، جس میں مکمل تبدیلی کا عمل شروع بھی ہو گیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد آغاز ہی کے فوراً بعد مسلسل یہ مسئلہ سامنے آتا رہا، مگر خود اردو کی قومی حیثیت مکمل طور پر متعین نہ ہو سکی، اس لیے یہ معاملہ بھی وسیع تر معاملے سے وابستہ ہو کر ملتوی ہوتا رہا۔